نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر مرد ہوگا کفن اپنا محترم سامعین کرام آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے روبرو مدرسہ کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے اللہ نے آج ہی نعمت عطا کی ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے اور مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا عقل بناتا ہے اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے یہ مدارس بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں جس طرح نبی مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے اسی طرح مدرسہ کو اللہ سے جوڑتے ہیں لہٰذا مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی مدرسوں کو توڑ سکتا ہے محترم بزرگوں یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جام ہر طرف اپنا میں پھیلا ہوا ہے جبکہ حکومت رات کے ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے لیکن ان اداروں کا نظام ایسی ادارے آنے کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا نہ بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی اب اس کے متعلقین کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے تو طلبہ علم دین کو دیکھو خدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی وجہ سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے اس کو حضرت اور قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے جنت میں شہر بنا دیا جاتا ہے جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے صبح شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں یہ ہے جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں مدرسے میں رہتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب طلباء کرام کا اتنا بڑا مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلباء پر خرچ کرتے ہیں مدرسے کی امداد دیتے ہیں ان کو روپے اور پیسوں سے عمارتیں بنائی جاتی ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کو کتنا بڑا کر دے گا دوستو مدرسہ کیا ہے مدرسے میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا کی گرا بدل دی ہلچل مچا دی سب سے پہلے قرآن نے آگے یہ کیا کہ جو بندے خدا سے ٹوٹ چکے تھے انہیں خدا سے جوڑا اور فرمایا تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتا قرآن نے بھٹکے ان لوگوں کی راہیں دکھائی زمانے کو خیر القرون بنا دیا اور قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گیا قرآن کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا اور خاتم النبی کے بنا دیا محترم بزرگوں دوستوں مدرسہ کی قدر کرو تم نہ کرو تو کرو گے تو خدا دوسروں کو پیدا کر دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدرسے چلے اور چل رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور دعا ساتھ ہے ادارے نہیں مل سکتے جس کا تعلق ادارے سے وہ بھی نہیں مل سکتا لہذا اس سے تعلق جوڑو اللہ تعالیٰ نے دی اداروں کی قدردانی کے توفیق عطا فرمائے باقی دعوانا الحمد للہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزاء لے گیا جسم سے جان و دل کھینچ کر لے گیا جسم سے